السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس ایک ادارہ ہے پاکستان میں، اور اس ادارے کے تحت آن لائن قرآن اکیڈمی، اس میں ہم پوری دنیا میں خواتین و حضرات جو ہے ان کو تعلیم دینے کے لیے ہم نے یہ ادارہ آن لائن قرآن اکیڈمی بنائی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو پوری دنیا میں خواتین و حضرات، عمر کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارے بچے ہیں 6-7 سال کے، ان کو ہم نے قرآن قاعدہ دعائیں سکھانی ہے، ان کے لیے بھی ہماری خدمات موجود ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہمارے خواتین ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی عمر 50 سال ہے، 40 سال ہے، 35 سال ہے، شوہر ڈیوٹی پر جاتا ہے، گھر میں کافی سارا وقت ہوتا ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا استاد مل جائے کہ جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، تو انشاءاللہ ہماری خدمات آپ کے لیے موجود ہیں۔ اور ایسے ہمارے مرد حضرات پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، اللہ نے ایسا کاروبار دیا ہے، اس میں سے کچھ وقت دین کو سیکھنے کے لیے لگا سکتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو دینی تعلیم اور قرآن اور حدیث جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں خواتین و حضرات کو میرا پیغام ہے، اب بے شمار فرقے ہیں، مسلک ہیں، لوگ مسلکوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم امت کے لیے کام کریں، ہم امت کے لیے کام کریں، صرف قرآن اور حدیث پر تمام امت کو جمع کریں۔ بچوں کو قرآن آنا چاہیے، بچوں کو نماز دعائیں، نماز جنازہ، اکثر لڑکوں کو، ہمارے بچوں کو نماز جنازہ ہی یاد نہیں، نہ نماز کا ترجمہ آتا ہے، نہ نماز جنازہ کا آتا ہے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا میں جو بھی خواتین و حضرات، والدین سرپرست مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ میں پاکستان میں ایک دینی ادارہ بنا رہا ہوں، اس میں مردوں کی مسجد پہلا فلور بنا ہوا ہے، دوسرا فلور بنانا ہے، اور تقریباً 15-16 کمرے ہم نے مردوں کے کچھ تعلیمی اور کچھ رہائشی بنانے ہیں، اور اس طرح خواتین کے لیے ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، خواتین کے لیے ہمیں کلاس روم چاہیے، رہائش کے لیے۔ یہ سارا سسٹم الحمدللہ میں خود یعنی میرے زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں جو بھی خواتین و حضرات کوئی بھی ایک کمرہ بنانا چاہتے ہیں، لینٹر ڈالنا چاہتے ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، ادارے کے لیے جگہ لے کر دینا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں یہ تقریباً 50 مرلے کے قریب ہمارے پاس شہر کے اندر جگہ ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ جو خواتین حضرات رابطہ کریں گے انشاءاللہ ان کو ان کی پکچرز بھی ہم سینڈ کر دیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ شہر کے ساتھ ہی بائی پاس میں ہمارا پروگرام ہے کہ 10-15 ایکڑ جو ہے جگہ لینے کا۔ کوئی بھائی پوری تقریباً 35-40 لاکھ کا 1 ایکڑ ہوتا ہے، پوری دنیا میں دیکھنے والے کو اگر 1 ایکڑ لے کر دینا چاہیں، 2 ایکڑ لینا دیں، 5 ایکڑ لے کر دینا چاہیں، تو وہاں پر ایک اتنی بڑی میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں جہاں دین کی تعلیم بھی ہوگی، اسکول کی بھی تعلیم ہوگی۔ میں چاہتا ہوں ہمارے ڈاکٹر، ہمارے بچے، ہماری بچیاں ڈاکٹر بنیں، ڈیوٹی کریں ہسپتالوں میں، لیکن کیا ہے ساتھ اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری ہو جائے۔ اور اسی طرح ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، وہ جس فیلڈ میں جائیں ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ سچ بولنے والے ہوں، سود سے نفرت کرنے والے ہوں، ماں باپ کا احترام کرنے والے ہوں، استاد کی دعائیں لینے والے ہوں۔ میں چاہتا ہوں فوج کے اندر، ہماری فوج الحمدللہ پوری دنیا میں 1 نمبر پر ہے۔ اسی طرح ہمارے بچے قرآن کے حافظ، ہم دیکھیں نا ہمارے جتنے بھی اوپر والے ہیں وہ قرآن کے حافظ ہیں، کتنی دیکھیں، جو ہمارا فوج میں جا کر ہمارا بیٹا قرآن پڑھتا رہے گا، اور پھر اتلی سطح پر جا کر پھر قرآن کے ثمرات آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ پوری دنیا پر پاکستانی فوج، پاکستان زندہ باد، اور پاک فوج پائندہ باد۔ میرے بھائیوں، میری ایک نصیحت ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستانیوں کو، کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف بات نہ کریں۔ آج ہماری فوج کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر فوجی کے گھر میں جا کر اس کا شکریہ ادا کروں کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ ہم سکون سے سوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے فوجی بارڈروں پر ہوتے ہیں، ہم گھروں میں عیدیں کرتے ہیں اور ہمارے فوجی بارڈروں پر ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہماری فوج کو اللہ عزت عطا فرمائے، ان کے راستوں کو اللہ ہموار کر دیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے وہ سکول میں جب آئیں تو ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن، نماز، دعائیں، اسی طرح ہمارے ڈاکٹر بننے والے، انجینئر بننے والے کب ہوں گے؟ جب پوری دنیا میں ہم سمجھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، جو 1 ایکڑ 2 ایکڑ جگہ لینا چاہیں، میری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ جگہ لینے کی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر پوری دنیا سے لوگ پڑھنے آئیں گے۔
اور یہ کب ہوگا؟ پوری دنیا کے مسلمان میری طرف آ جائیں. مجھے افرادی ضرورت ہے، مجھے مالی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. تو میرے بھائیوں، پوری دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی رابطہ کریں اور دینی مدارس. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک تبلیغی جماعتیں تو ہیں پاکستان میں، کافی کام کرتی ہیں. اخلاص کے ساتھ پوری امت کے لیے جو کرے، صرف قرآن اور حدیث، ان کے ہاتھ میں قرآن ہو یا حدیث ہو، قرآن اور حدیث ان کے ہاتھ میں ہو، وہ سب کو کہیں ہم سب مسلمان ہیں. جو مسلمان ہیں اور چوری کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں. آج پاکستان کاروباری طور پر کتنے نمبر پر ہے؟ کیوں؟ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں بے ایمانی، ملاوٹ ہوتی ہے. یہ جناب چیز فلاں، میں کسی کے برانڈ کا نام نہیں لیتا، اس کا نام ہے. کیوں؟ اس میں ایمانداری ہے. ان کا ایک معیار ہے. ہمارا معیار کیوں نہیں ہے؟ ہمارا قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے. مسئلے سب کو آتے ہیں. ایک بندہ سود کھو رہا ہے، ایک سود کھا رہا ہے، ایک سود دے رہا ہے. دونوں کو پتہ ہے سود حرام ہے، کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ کے پاس صحیح تعلیم نہیں ہے. اگر صحیح تعلیم ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ سود ادنا سے اس کا ایسا گناہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، تو آپ سود کرتے. میں بڑے بڑے حافظ قرآن اور ایسے سمجھدار جو ہے گھرانوں کے، ان کو دیکھتا ہوں کہ سود لے دے رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اور جو ایسا کام کرے اللہ ان کو معاف فرمائے، اور سود کی لعنت سے ان کو نکالیں اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ایک تبلیغی جماعت، اس کے لیے ہمیں 2-3 موٹر سائیکلوں کی ضرورت ہے، ہمیں ہائیس کی ضرورت ہے، کوسٹر کی ضرورت ہے، ایک یعنی کارنما گاڑی کی ضرورت ہے، ایک بڑی بس کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو ہے ماشاءاللہ ہماری جماعتیں ان پر جائیں، ہمیں پریشانی نہ ہو کہ ہم ترتیب دیں فلاں علاقے میں ہماری بس بھائیوں کو چھوڑ کر آئے گی، فلاں جگہ سے لے کر آ جائے گی. روزانہ اگر تعداد کم ہے تو کوسٹر ہو جائے گی، اس سے تعداد ہائیس ہو جائے گی. اور ایک ہمارے پاس گاڑی ہو کہ ہمیں سارے پروگرام کو ہینڈل کرنے کے لیے جب جانا پڑے تو آسانی ہو. اور اسی طرح مقامی طور پر شہر میں اگر جانا ہے تو ہمارے پاس 3-4 موٹر سائیکل ہوں. تو انشاءاللہ ہم موٹر سائیکل بھی 70 لیں گے، جو کم پٹرول، ہم خرچہ نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کسی سلسلے میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، یا دعوت اور تبلیغ میں آپ نے، یا مدارس و مساجد کی تعمیر، میرے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس میں آپ اپنا نام لکھیں، اپنے ملک کا نام لکھ رہے ہو، جس مقصد کے لیے آپ نے رابطہ کیا بتائیں. ہم نے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ بتائیں کہ ہم مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہم جو ہے مدرسے کی تعمیر میں اسے ڈال جائے. اسی طرح مدرسے کے سالانہ بچوں کے اخراجات ہیں، ہم اساتذہ کی تنخواہیں دینا چاہتے ہیں، بجلی کے بل دینا چاہتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پورے ادارے کو جو ہے ایک بہت بڑے سولر سسٹم کی ضرورت ہے کہ ہمارا پورا ادارہ سولر پر آ جائے، تاکہ ہمارے منتھلی جو ہے بجلی کے اخراجات ختم ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو میری طرف متوجہ کریں. ہم مل کر جو ہے اداروں کو بنائیں، مدرسے کو بنائیں، اور مرنے کے بعد یہی قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، یہی اللہ ذوالجلال کی رحمت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.